1857 کی جنگ آزادی کے سلسلے میں ہم نے چند ویڈیوز بنائی ہیں پہلے. ان ویڈیوز میں ہم نے شروع میں ایک بیک گراؤنڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، جس میں ہم نے یہ سمجھایا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ 1857 کی جنگ آزادی کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے جو آئسولیشن میں ہو گیا ہو. اس کے پیچھے صدیوں کی تاریخ ہے. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان میں بر صغیر میں آنا، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہاں پہ کلچر کو سمجھنا، اس کے بعد یہاں کی روایات کو سمجھنا، یہاں کے مذہب کو سمجھنا، یہاں کے سوشل فیبرک کو سمجھنا، یہاں کے لوگوں کی جو جذباتیت ہے مذہب کے ساتھ، کلچر کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اس کو سمجھا. آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو انفولڈ کرنا شروع کیا، اور 1757 وہ میجر ٹرننگ پوائنٹ تھا جب بنگال کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا. تو پہلے 150 سال کی سٹرگل کے بعد انہوں نے پہلا اپنا فٹ ہولڈ قائم کیا بر صغیر میں. پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ کون سے ایسے فوری نوعیت کے فیکٹرز تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے 1857 کا یہ جو سانحہ ہوا، یہ جنگ آزادی برپا ہوئی، جس کو انگریز میوٹنی کہتے ہیں یا بغاوت کہتے ہیں یا غدر کہتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ کون سے سیاسی مسائل تھے، کون سی سیاسی وجوہات تھیں، کون سے مذہبی معاشرتی مسائل تھے جن کی وجہ سے یہ ٹریگر ہوا، پھر کون سے ایسے معاشی مسائل تھے، اور پھر کون سے ایسے فوری نوعیت کے مسائل تھے جن کی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی برپا ہو گئی. آج ہم بات کریں گے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے اگر رزلٹ کی بات کی جائے تو وہ اپنا رزلٹ اس طرح اچیو نہیں کر پائی جس ہائر پرپز کو لے کے یہ بغاوت برپا کی گئی تھی. اس بغاوت کو، اس جنگ آزادی کو برپا کرنے کا، اس جنگ کو برپا کرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ انگریزوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ بالکل اس کے الٹ نکلا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو یہاں سے نکالتے، بر صغیر کے اوپر انگریزوں کا تسلط باقاعدگی سے قائم ہو گیا، اور پورے ہندوستان کے اوپر بلا شرکت غیر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی. اور بہادر شاہ ظفر جو مغل امپائر کا آخری بادشاہ تھا، اس کو رنگون میں جلا وطن کر دیا گیا، اور 1862 میں اس کی رنگون کے اندر ہی وفات ہو گئی. تو اگر ناکامی کی وجوہات کی بات کی جائے تو سب سے پہلی جو ناکامی کی وجہ بنتی ہے وہ تو شاید اس وجہ سے یہ ناکام ہوئی یہ پوری تحریک، کیونکہ یہ ایک ہاف ہارٹڈ قسم کی تحریک تھی. ہاف ہارٹڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ والی تحریک پورے بر صغیر میں برپا نہیں ہو سکی. یہ کچھ سندھ کے علاقے تھے جہاں پہ یہ برپا ہوئی، کچھ پنجاب کے علاقے تھے، کچھ راجپوتانہ کے علاقے تھے، اور کچھ سینٹرل سب کانٹیننٹ کے علاقوں میں یہ تحریک یا اپرائزنگ ہوئی، اور کچھ میرٹھ میں، چھاونی کے اندر یہ ہوئی. تو بنیادی طور پہ یہ تحریک، یہ جنگ آزادی پورے ہندوستان کو انگلف نہیں کر پائی، تو ایک پارشل قسم کی، ایک ریجنل قسم کی موومنٹ بن کے یہ رہ گئی. اور بلکہ کچھ ایسے علاقے تھے جیسے بنگال ہے، جیسے مدراس ہے، جیسے میسور ہے، تو یہ والے تو علاقے جو تھے یہاں پہ تو بیسیکلی یہ ایسی کوئی اپرائزنگ ہوئی نہیں. کچھ ایسے علاقے جہاں پہ پارشل ہوئی، کچھ ایسے علاقے جہاں پہ اپرائزنگ ہوئی نہیں، اور کچھ ایسے علاقے جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا. جی ہاں، کچھ ایسے علاقے بھی تھے جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا. اور سب سے جو کنسیڈریبل پاور اس تناظر میں دیکھی جا سکتی ہے وہ سکھوں کی طاقت تھی، کہ سکھوں نے ایز اے نیشن، ایز اے اسٹیٹ انگریزوں کی مدد کی اگینسٹ دا ریبیلین، جس کو انگریز ریبیلین کہتے تھے، ہم تو اس کو جنگ آزادی کہیں گے. اور اس کے علاوہ ہماری اس سوسائٹی کا جو ایک ایلیٹ طبقہ تھا جس نے نئے پاور سٹرکچر کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو ان لائن کر دیا تھا، تو انہوں نے بھی جنگ آزادی میں یہاں کے لوکلز کے ساتھ تعاون نہیں کیا، بلکہ ان کی ہمدردیاں، بلکہ مورل سپورٹ، اور بلکہ اس سے بھی آگے جا کے اگر کہیں تو انہوں نے تو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. اور بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو آج بھی ہماری سیاست میں کافی معروف ہیں، ان کے آباء و اجداد نے نہ صرف انگریز کی سپورٹ کی بلکہ اس کو فوجی امداد بھی دی، اور اپنے علاقوں سے لوگوں کو بھرتی کر کے بھی انگریز کی سپورٹ کے لیے بھیجا. تو یہ والے فیکٹرز تھے. سب سے جو کنسیڈریبل فیکٹر ہے وہ یہ تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک ریجنل قسم کی اپرائزنگ تھی، ایک کولیکٹیو اپرائزنگ بن ہی نہیں سکی. دوسرا کہ یہ کوآرڈینیٹڈ نہیں تھی. کوآرڈینیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ فوجیوں نے میرٹھ میں بغاوت کی ہے تو ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے کہ اگر پنجاب میں کوئی اپرائزنگ ہو رہی ہے یا سندھ میں ہو رہی ہے یا کشمیر میں ہو رہی ہے. تو دس واز ناٹ اے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ.
ہر بندہ آئسولیشن میں 3-4 جگہوں پہ یہ اپرائزنگ ہوئی، تو اس کو دبانا، اس کو سپریس کرنا اور اس کو ختم کرنا بھی انگریز کے لیے اتنا ہی آسان ہو گیا۔ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کوئی سینٹرلائزڈ لیڈرشپ ہی نہیں تھی، کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی زوردار شخصیت، کوئی ایسی ویژنری لیڈرشپ جو کہ اس پوری اپرائزنگ کو اکٹھا کرتی، اس کو چینلائز کرتی اور صحیح جگہ پہ ہٹ کیا جاتا، ایسی کوئی شخصیت نہیں تھی۔ میرٹھ کے فوجیوں نے دلی پہنچ کے بہادر شاہ ظفر کو اپنا لیڈر بنایا، لیکن وہ اس وقت 80 سال کا ایک بزرگ ہو چکا تھا، جس میں نہ کوئی تحریکیت تھی اور نہ ہی اس کو کوئی امید تھی کہ انگریز کی اس مائٹی پاور کے اگینسٹ یہ جو سارے باغی مل بھی جائیں گے تو اس سے انگریزوں کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا، کہ 3,50,000 کی ایک فوج اگر باہر آ کے کھڑی ہو جائے تو مختلف جگہوں پہ جو بغاوتیں ہوئی ہیں وہ بغاوتیں مل کر بھی انگریز کو اب دلی سے دور نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایک تو ایفرٹ اس کا یہ بھی تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دس واز ناٹ اے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ، اور پھر کوئی سینٹرلائزڈ قسم کی لیڈرشپ بھی نہیں تھی جو اس کو لے کے چل سکے۔ اس کے بعد برطانوی میڈیا کا جو اس میں کردار تھا اس تحریک کی ناکامی میں، وہ بھی ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ فیکٹر ہے۔ اس کو سگنیفیکنٹ فیکٹر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ برطانوی میڈیا نے اتنا شدید قسم کا پروپیگنڈا کیا کہ یہاں کے جو لوکل فوجی ہیں وہ بڑی بری طرح سے یورپی خواتین کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، ان کو ریپ کرتے ہیں اور بڑے اندوہناک قسم کے پروسیس سے پھر ان کو مار ڈالتے ہیں، اور اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، بچیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور یورپی خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ اب اس پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں تھا جس نے اس ریبیلین کی، اس اپرائزنگ کی سپورٹ کی ہو، اور یہاں تک کہ افغانستان نے بھی سپورٹ نہیں کی، ترکی کی طرف بھی خط بھیجا گیا، وہاں سے بھی عثمانی خلافت سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ تو برطانوی جو میڈیا تھا اس نے بڑی ایک ڈسکریٹ قسم کا پروپیگنڈا کر کے، باریک پروپیگنڈا کر کے پوری دنیا کو اس اپرائزنگ میں جو لوکل مجاہدین تھے، جو انڈیجنس ایک تحریک اٹھ رہی تھی، جو فریڈم فائٹرز اٹھ رہے تھے، ان کے خلاف کر دیا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ کوئی بھی سپورٹ باہر سے ان کو نہ مل سکے۔ اس کے بعد ایک اور جو انہوں نے ٹیکٹک استعمال کیا، وہ یہ ٹیکٹک استعمال کیا کہ انہوں نے جو لوگ پکڑے جاتے تھے ان کو بڑی بے دردی سے اور بڑی شدت سے کچلا۔ جو بھی ریبیلین میں سے کوئی فوجی پکڑا جاتا تھا جس کے اوپر شک بھی ہوتا تھا تو اس کو پھانسی لگا دی جاتی تھی، اس کو سولی دے دی جاتی تھی، اور ایون جس کے اوپر ان کو شک ہوتا کہ یہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس کو توپ کے سامنے لگا کے گولہ چلا دیا جاتا تھا اور اس کو مار دیا جاتا تھا، تاکہ پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل جائے اور کوئی بھی لوکل جو سوسائٹی ہے، جو لوکل لوگ ہیں، وہ اس پوری اپرائزنگ میں ان جو بغاوت کر کے اٹھے ہوئے ہیں ان کی سپورٹ کوئی نہ کرے۔ تو یہ انہوں نے بڑا بروٹلی اس کو ریبیلین کو کچلنے کے لیے بڑے غیر انسانی قسم کی سزائیں بھی دیں اور اس کو بڑی بے دردی سے کچلا۔ اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ انگریز نے یہاں آ کے اپنے امریکہ والے لیسن سے کچھ چیزیں لرن کی تھی۔ وہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا، ان لرننگز میں ایک لرننگ یہ بھی تھی کہ وہاں کی جو لوکل سوسائٹی ہے اس کو دیکھا جائے کہ اس میں کون کون سی فرکشنز ہیں یا کون کون سا ایسا سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے جس کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں وہ یہ نہیں کر پائے تھے، وہاں پہ پوری سوسائٹی ان کے خلاف تھی۔ تو یہاں آ کے انہوں نے یہ کیا کہ یہاں کی سوسائٹی میں دیکھا جائے، ایک تو پہلی چیز جو آبزرو انہوں نے کی کہ یہاں پہ مڈل کلاس نہیں ہے، تو مڈل کلاس کریٹ کی گئی تھرو یونیورسٹیز اور جو ان کا ایجوکیشن کا سسٹم تھا۔ ایک مڈل کلاس کریٹ کی گئی، اس مڈل کلاس نے اس پوری اپرائزنگ میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد جو ٹریڈنگ کلاس تھی اس نے اس پوری اپرائزنگ میں کوئی رول نہیں پلے کیا۔ اس کے بعد جو ایلیٹ، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اس میں کچھ لوگ تو نیوٹرل رہے اور کچھ لوگوں نے انگریزوں کی سپورٹ کی، تو جو نیوٹرل رہے اس کا بھی فائدہ انگریزوں کو ہی ہوا۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی تھا برِ صغیر میں مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا جس نے اپنے آپ کو اس پوری تحریک سے آئسولیٹ کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ ایکویٹ کرتے فریڈم فائٹرز کے ساتھ، انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھا اور کسی بھی فریڈم فائٹرز کی اس موومنٹ میں سپورٹ نہیں کی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انڈیجنس فریڈم فائٹرز اٹھتے ہیں، لوکل کوئی تحریک اٹھتی ہے، تو اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اپنی لوکل سوسائٹی سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ ایک پوری امپائر سے لڑ رہے ہیں، اس امپائر کے پاس تو جو ریسورسز ہیں، جو وسائل ہیں، وہ بے انتہا ہے۔ آپ ایک والنٹری گروپ ہیں، آپ
ایک ایسے مشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جس کے لیے کوئی آرگنائزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی، تو آپ کو جو سپلائیز چاہیے ہوگی، جو انٹیلیجنس چاہیے ہوگی، جو لا اینڈ آرڈر کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سے جو انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوگی، وہ لوکل سوسائٹی سے ملنی ہوتی ہے۔ تو اگر لوکل سوسائٹی آپ کو یہ والی انفارمیشن فیڈ نہیں کرے گی تو آپ کی کامیابی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو فیکٹر جو اس ناکامی کا باعث بنا وہ یہ تھا کہ آپس میں اتحاد ہی نہیں تھا۔ آپس میں جتنے بھی ریبیلین کرنے والے لوگ تھے اس میں اتحاد اس لیے نہیں تھا کہ اس میں مرہٹوں اور ہندوؤں کے کچھ سیگمنٹس کو مسلمانوں سے الگ رکھا گیا، وہ خود الگ رہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری جو ریبیلین ہے یہ یا تو مرہٹا فوکسڈ ہو، ہندو فوکسڈ ہو یا مسلم فوکسڈ ہو۔ تو یہ تینوں جو سیگمنٹس تھے یہ اپنی اپنی جگہ لڑ رہے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ مل کے ایک سائنرجی کریٹ کرتے تو شاید اس کا امپیکٹ ملٹی پلائی ہوتا، لیکن ان لوگوں نے الگ الگ رہ کے اس تحریک کو برپا کرنے کی کوشش کی، جو کہ ایک لیس کوآرڈینیٹڈ قسم کا ایفرٹ تھا جس کے ریزلٹس بھی اس طرح نہیں مل سکے۔ تو یہ چند وجوہات تھیں جن کی وجہ سے 1857 کی جو اپرائزنگ تھی، جو ریبیلین تھی، جو میوٹنی تھی یا جنگ آزادی تھی یا غدر تھا جس کو انگریز کہتے تھے، یہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ آپ اس تجزیے کے بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔